ہماری اس بابرکت بزم کا 8واں سوال پیش خدمت ہے، جس کا جواب علامہ وقار احمد عزیزی صاحب عنایت فرمائیں گے۔ سوال بغور سماعت فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یزید پلید کی حکومت کی مخالفت صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کی، جبکہ دیگر اجلہ صحابہ کرام بھی موجود تھے؟ انہوں نے مخالفت کیوں نہ کی؟ اور ان دیگر اجلہ صحابہ کرام کا یزید کی حکومت کے متعلق کیا رویہ تھا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ مولا 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 نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے سوال ہوا کہ یزید پلید کی حکومت کی مخالفت صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کی؟ تاریخ پڑھنے اور سننے والے واقعات کربلا جب پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں مخالفت صرف امام حسین نے کی، اور سوال میں بھی مذکور ہے کہ اجلے صحابہ موجود تھے، ان لوگوں کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ تو فقیر سب سے پہلے یہ عرض کرے کہ بدگمانی، غلطی، جہالت یہ سب لا علمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہو گئے ہیں تن آسان، بس کچھ سنا کر کسی بھی معاملے میں اپنا نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ واقعی کربلا کے وقت لاکھوں صحابہ موجود تھے، لیکن ذرا آپ غور فرمائیں، تاریخ پڑھیں کہ واقعی کربلا ہوا ہے سن 60 ہجری میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اقدس کو تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں، نصف صدی گزر چکی ہے، اور اس دوران حضرات صحابہ نے جو جنگیں لڑیں ان میں لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے، پورے دنیا اسلام میں پھیل گئے، اور یہ نصف صدی گزرتے گزرتے کبار صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ سب اللہ کی رحمت کو پہنچ چکے تھے، اور سن 60 ہجری آتے آتے صحابہ کرام کا وہ طبقہ جو بڑی عمر کا تھا، جو اجلے صحابہ تھے، جو صاحب رائے صحابہ تھے، جو صاحب الرائے صحابہ تھے، جو اصحاب مشاورت تھے، ان میں سے اکثریت اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب جو صحابہ موجود تھے ان میں بہت کم صحابہ موجود تھے، اور یہ سب کے سب صغار صحابہ تھے۔ ایسے وقت میں جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو معدود چند صحابہ کا نام تاریخ میں ملتا ہے کہ واقعی کربلا کے وقت صرف یہ صحابہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوے میں شرکت فرما چکے، یعنی جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے، یہی سب سے بڑی عمر کے صحابی، لیکن پھر بھی یہ بچے تھے، کم عمر تھے۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ حیات تھے،
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے وقت زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 سال تھی، کم و بیش، یعنی وہ بھی کم عمر صحابہ میں۔ تیسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بھی عمر کم و بیش اتنی ہی تھی، یہ بھی ہجرت کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق کی خدمت پاک میں حاضر تھی، سرکار کی ظاہری حیات میں سرکار کے خادم خاص رہے، طویل عمر پائی، لیکن یہ بھی صغار صحابہ ہی میں۔ اور جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے میں نہیں تھے، کوفہ میں نہیں تھے، بہت دور بصرہ میں تھے اور علم کی مجلس سجائے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ مکے اور طائف میں تھے، عمر کافی ہو گئی تھی، یہ تینوں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہزادہ امام حسین سے عمر میں بڑے تھے، عمر میں بڑے ہیں، کار تبلیغ میں لگے ہیں، اشاعت حدیث اور قرآن میں لگے ہیں، ان کی ایک محدود دنیا ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے بچے جو پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، جو بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام کے، جن کی والدہ کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی عمر میں امام حسین سے کچھ بڑے ہیں، کچھ سال پہلے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آقا کریم کے وصال اقدس کے وقت ان کی بھی عمر وہی 7 8 سال 9 سال، یعنی کم عمر صحابہ میں ان کا بھی شمار۔ ابو واقد لیثی یہ بھی کم عمر صحابی، حضرت جابر ابن عبداللہ یہ بھی کم عمر صحابی، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی جتنے وہ صحابہ ہیں جو قابل ذکر ہیں تاریخ میں، جن کا نام ہے، واقعی اجلے صحابہ ہیں۔ اور صحابی چاہے کم عمر ہو یا بڑی عمر کا، صحابی صحابی ہے، نبی کا صحابی نبی کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کسی بھی صحابی پر ہم طعن نہ سن سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے صحابہ ہیں، ان بڑی عمر کے صحابہ میں معدود چند رہ بھی گئے تو وہ عالم اسلام کے دور دراز بستیوں میں جا چکے۔ اسلام اب صرف حجاز میں، مکہ اور مدینے میں محدود نہیں تھا، حجاز ادھر پورے افریقہ تک پھیل چکا تھا، ادھر پورا وسط ایشیا افغانستان تک اسلام آ گیا تھا، ادھر یورپ کی سرحدوں تک، ترکی کی بارڈر تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو اتنی لمبی چوڑی مملکت اسلامیہ میں معدود چند صحابہ جو بڑی عمر کے تھے یہ موجود تھے، لیکن یہ سب اپنی محدود دنیا میں تھے۔ یہ اللہ کے نبی سے جو امانت پائے ہوئے تھے، یہ امانتیں اپنے بعد والوں کو پہنچا رہے تھے۔ ایسے وقت میں یہ کہنا کہ صرف امام حسین ہی نے کیوں کیا، اجلے صحابہ کیا کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں اس وقت جن جن صحابہ کو ہم قابل ذکر صحابہ یا اجلے صحابہ کہتے ہیں، ان کی تفصیل آپ سن لیں، سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے تنہا یزید کی مخالفت نہیں کی، بلکہ جتنے صحابہ اس وقت تھے الحمدللہ سب کی سب نے یزید کی مخالفت کی۔ مثال کے طور پر سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت تفویض کرنے کے بعد سریر آرائے سلطنت ہوئے، 10 سال تک بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ انہوں نے کاروبار حکومت سنبھالا۔ 10 سال کے بعد بعض لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین پچھلے 5 سال
خلافت راشدہ کے اخیر کے 5 سال مسلمانوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے 1 لاکھ مسلمان آپس میں شہید، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، نہروان کی جنگ ہو، یہ سب مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی. اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. ایسے وقت میں اب امن کا، چین کا، سکون کا زمانہ آیا ہے، اسلام کی برکتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کا یہ 10 سالہ دور حکومت ایک مثالی دور حکومت ہے. امیر المومنین، آپ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد اور نائب مقرر فرما دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں انکار کیا، فرمایا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا. صحابی تھے، خوب جانتے تھے، لیکن مشورہ دینے والوں نے کچھ تفصیلات پیش کی. ابھی یہ موقع نہیں کہ میں اس پر گفتگو کروں. انشاءاللہ جب کبھی ایسا سوال آئے گا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو اپنا نائب کیوں بنایا، اس وقت تفصیل سے عرض کریں گے. ان کی ذہن سازی کی گئی، مصلحت بتائی گئی، حالات کو انہوں نے دیکھا، سوچا، سمجھا، پرکھا. اور حضرت امیر معاویہ بڑے ذی اشک، ذی شعور، عقل مند، بڑے چالاک انسان تھے، بڑے عقل مند تھے. انہوں نے بھی حالات کو دیکھا تو محسوس کیا کہ اگر کسی ایک فرد کے ذمے کاروبار حکومت مرکوز نہ کیا جائے گا تو جب اجل صحابہ کی موجودگی میں اختلاف رائے اور فتنہ ہوا تھا، اگر اب بھی میں اپنے بات کسی کو نہ کروں گا تو پھر فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ اسلام جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس میں رکھنا پڑ جائے گا. امیر معاویہ کی ذہن سازی کی گئی. امیر معاویہ تیار ہوئے اور اپنی خلافت کے 10ویں سال انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کا اعلان کیا. اب پورے عالم اسلام میں امیر معاویہ نے خبریں بھیجی اور اپنے عمال سے، گورنروں سے، حکام سے کہا کہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت لو کہ میرے بعد یزید کاروبار حکومت سنبھالے گا. حالات کچھ ایسے تھے کہ پورے عالم اسلام میں بہت سارے لوگوں نے قبول کر لیا، لیکن یاد رکھنا کہ اس وقت کاروبار حکومت پر صحابہ متمکن نہیں تھے. صحابہ کرام کی اکثریت تو اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، اور صحابہ کے جو اجل صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ تھے، یہ تو عابد تھے، زاہد تھے، نبوی منہاج پر چلنے والے تھے، دنیا سے دور زاہدانہ زندگی، متوکلانہ زندگی گزارتے تھے. اور حکومتی سطح پر جو لوگ متمکن ہوئے تھے ان میں یہ بعد کے لوگ تھے. یہ ایسے بعد کے لوگ تھے جن میں بہت سارے مصری تھے، بہت سارے افریقی تھے، بہت سارے رومی تھے، اکثریت ان میں ایرانیوں کی تھی. یہ نو مسلم افراد تھے. ان نو مسلم افراد یا مقامی طور پر جو عالم اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، یہ نو مسلم افراد، ان نو مسلم افراد کی حکومت مناصب پر، اہم مناصب پر وہی فائز تھے. اور حالات کچھ ایسے تھے کہ امیر معاویہ کے حکم پر ان سب نے مان لیا. لیکن یہاں جو سوال کیا گیا اجل صحابہ کیا کر رہے تھے، آپ سن کر حیرت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اس وقت اکثر اکابرین حج میں آ جاتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے اپنی عادت کے مطابق با اثر افراد سے، اصحاب رائے سے، دیندار مسلمانوں سے، بعض صحابہ سے ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کا اعلان کیا. اس وقت جب عالم اسلام کے دور دراز خطوں میں لوگ مان رہے تھے، اس وقت بھی جو صحابہ کے ذمہ دار علماء تھے، اجل صحابہ تھے، ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا. 5 صحابہ کا نام تاریخ میں ملتا ہے.
سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، سیدنا سرکار علی مرتضیٰ کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن پہلے شہید ہو چکے تھے، پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 5 اجلے صحابہ تھے، اور ان اجلے صحابہ نے امیر معاویہ کے سامنے روبرو یزید کی ولی عہدی سے انکار کر دیا، اور انکار کر کے کہا کہ ہم ایک وقت میں ایک بیعت کریں، آپ کی بیعت ہم نے کی ہے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یزید کی بیعت کریں، کیا آپ معزول ہو گئے ہیں کہ نئے امیر کی بیعت کریں؟ اور کچھ تفصیلی باتیں ہوئیں، تو صحابہ نے تو امیر معاویہ کی زندگی ہی میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، جب کر دیا تھا تب صحابہ کرام پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ سبحان۔ اور پھر میرے دوستو حضرت امیر معاویہ، وہ امیر معاویہ جو دعائے نبوی سے ہمکنار تھے، اللہ کے نبی نے انہیں امین اور امانت دار کہا تھا، اللہ کے نبی نے ان کی حلیمی کی گواہی دی تھی، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ صحابہ کرام میں عبادلہ ثلاثہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور امام حسین ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انکار کر رہے ہیں، تو حلم پاک امیر معاویہ کہ 10 سال تک حیات رہے اور ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ارشاد فرمایا یہ جتنے ہیں یہ صاحب الرائے، صاحب رائے صحابہ، یہ نبی کے صحابہ ہیں، اور نبی کے صحابہ کو اختلاف کا حق ہے، اور جب انہیں اختلاف کا حق ہے میں معاویہ ان لوگوں پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ 10 سال تک امیر معاویہ باحیات رہے اور ان صحابہ کرام کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی کارروائی نہیں کی، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی عاقب صاحب قبلہ فرما رہے تھے یزید کی جو خرابیاں تھیں وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچی تھی، درجہ ثبوت تک نہیں پہنچی تھی، اور اسلام کا قانون یہ نہیں ہے کہ شک اور شبہے میں پکڑ کے 3rd ڈگری استعمال کر کے کسی جرم کا اقبال کرا لیا جائے۔ یہاں اسلام تو سب ظاہر پر حکم دیتا ہے، گواہیاں ثابت ہوں تب جرم ثابت ہوتا ہے، ملزم اور مجرم میں اسلام فرق کرتا ہے۔ بہرکیف ان وجوہات کی وجہ سے یہ کہنا کہ سارے صحابہ نے یزید کو مان لیا تھا یہ غلط۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا، بیعت یزید کی بات نکلی، ادھر افریقہ میں، مصر میں، شام میں، ایران کے دور دراز خطوں میں، یورپ کے بارڈر پر، جہاں پر حضرات صحابہ کے اثر و رسوخ نہیں تھے، یہ نو مسلم اقوام کے اثر و رسوخ تھے، ان کی بھی کچھ نہ کچھ دنیاوی ان کے مفادات تھے۔ ان لوگوں نے تو یزید کی ولی، یزید کو امیر مان کے بیعت کر لی، لیکن یزید نے بھی اس بات کو سمجھا کہ میری بیعت، میری امیری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرات صحابہ اس پر دستخط نہ فرما دیں۔ اس لیے یزید نے خط لکھا مدینے کے گورنر کے نام اور کہا کہ اس وقت مدینے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان تینوں کو بلاؤ، وفات امیر معاویہ کی خبر دو اور میری امارت کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں فبہا، ورنہ ان سب کے سر قلم کر دیں۔ آج جو لوگ یزید کی حمایتی ہیں کہتے ہیں یزید 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 یزید، یزید نے کربلا میں کچھ نہیں کیا، وہ تو ملک شام میں بیٹھا تھا۔ ہم کہتے ہیں حاکم کے اشارے کے بغیر اس کے محکوم
حکام اور گورنر اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کر سکتے. یزید نے یہ لکھا تھا. اور پھر دنیا جانتی ہے کہ واقعات کیا ہوئے. گورنر مدینہ نے جب ان تینوں کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر تو گورنر مدینہ کے پاس گئے نہیں، فوراً مکے کی طرف رخت سفر باندھ لیا. امام حسین تشریف لے گئے، گورنر سے کچھ باتیں کی، لیکن ایک ہی ملاقات کی، وہ بلاتا رہا. اور امام حسین دوسری رات اپنے خاندان والوں کو لے کر، اپنے خاندان والوں کے مشورے پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو چل پڑے، عزم سفر کیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں ایک سوال تھا کہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے. تو اصل میں صحابہ کرام تو سب مخالف تھے. البتہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں، اور چند اور نام ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے بیعت کر لی تھی. تو میرے دوستو، صحابہ کرام کو اپنی ذات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام وہ علم کے شناور ہیں، وہ نبوی علوم کے پیکر ہیں. قرآن اور حدیث کو جتنا انہوں نے سمجھا، بعد والے اتنا نہیں سمجھ سکتے. اور آج 14ویں صدی میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو حضرات صحابہ کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے. اس وقت جب تو صحابہ کرام میں صرف 4 ذمہ دار صحابہ بچے تھے: عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ 4 کی 4 یہ سب کے سب دین کے امام تھے. یہ چاروں فقیہ تھے. یہ قرآن اور سنت کے علم پر عبور رکھتے تھے. اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ چاروں اجتہادی شان کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ کی وہ ممارست عطا فرمائی تھی کہ یہ نبی پاک صاحب الاولاق کی طرف سے علم دین میں کامل رسوخ کرنے کی وجہ سے اجتہادی شان کے لائق تھے. ایسے میں ان چاروں میں 2 صحابہ کرام کا نظریہ ایک ہوا اور 2 صحابہ کرام کا نظریہ ایک ہوا. عبد الرحمن ابن ابو بکر جنہوں نے ولی عہدی نہیں مانی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اس کے بعد امیر معاویہ کی وفات اقدس ہوئی. عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان میں خاص طور سے میں عبداللہ ابن عمر کی بات عرض کروں. عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ عابدانہ زاہدانہ زندگی گزارتے، بالکل مسجد والی زندگی تھی. وہ عام طور پر اختلافات میں، خلفشار میں کبھی نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ وہ کوشش تنہائی میں رہتے تھے. انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہ تھا. مطلب تھا تو قرآن اور حدیث کے علم سے، اس کے پھیلانے سے. وہ سیاسی معاملات میں، ملکی معاملات میں اور دیگر معاملات میں ہر معاملے میں وہ آگے آگے پیش نہیں رہتے. وقت آئے گا تو تفصیل سے اس کی بھی مثالیں پیش کر کے عرض کروں گا کہ ان کا مزاج کیا تھا، عابدانہ زاہدانہ. وہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو مکے اور طائف میں رہتے تھے، ان دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ یزید کی بیعت بہرحال غلط ہے. یزید کی بیعت یہ صحیح نہیں ہے. اور ایسے وقت میں یزید کو امیر ماننا یہ ہمارے نزدیک درست تو نہیں ہے. لیکن جب مسلمان 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، ایسے وقت میں اسے اختیار ہے کہ بڑی مصیبت کو چھوڑ کے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرے. یزید کی بیعت یہ لوگ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مولائے کائنات شیر خدا کے رہتے ہوئے جب قوم متفق نہ ہوئی اور اختلاف رائے اور خانہ جنگی فتنہ اور فساد ہوا، اب مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا.
اب تو یہ حال ہے کہ شتر بے مہار کی طرح لوگ پھیل گئے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں ہم اختلاف کرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس نہ طاقت ہے، نہ اسباب ہے، نہ وسائل ہے، بلکہ اختلاف کی ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی، امت میں ایک ایسا اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس کا تدارک نہیں کر پائیں گے۔ بربنائے مصلحت ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں نے کہا کہ چاہے جان چلی جائے پر آن نہیں جانے دیں گے، ایمان نہیں جانے دیں گے۔ یزید کو ہم نے پسند نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ یزید ہماری ذاتی ناپسند ہے، یزید اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا امیر بنے۔ ان کے سامنے خلافت راشدہ کا نمونہ تھا۔ نبی کے بعد سیدنا صدیق اکبر علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں نبی سے سب سے قریب تھے، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عامل، سب سے بڑے عاشق رسول، اور سب سے زیادہ قوت نافذہ والے، سب سے جری اور بہادر انسان، مسلمانوں میں سب سے افضل تھے۔ اگرچہ وہ نبی کے خاندان کے نہیں تھے، دوسرے خاندان کے تھے، بنی ہاشم کے نہ تھے، رشتہ داری نہ دیکھی گئی، دینداری دیکھ کے صدیق اکبر کو نبی کا نائب بنایا گیا۔ اور جب صدیق اکبر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو فاروق اعظم صدیق اکبر کے خاندان کے نہ تھے، دوسرے خاندان کے تھے، لیکن موجودین میں، علم دین میں سب سے بڑے، تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے اعلیٰ، نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت میں سب سے بالا، تنہا فاروق اعظم کی ذات تھی۔ تو سارے صحابہ نے کہا ہم دینداری دیکھیں گے، رشتہ داری نہ دیکھیں گے۔ فاروق اعظم کو اپنا امام مان لیا۔ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے دوستو پھر دیکھو، عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے تو یہ بھی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، دینداری کی بنیاد پر۔ فاروق اعظم کے خاندان کے نہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، وہ بنو عدی کے، یہ بنو امیہ کے، لیکن موجودین میں سب سے زیادہ علم، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت شیاری میں ممتاز ترین، صحابہ میں سب سے افضل۔ تو کہا کہ نبی کی نیابت اور خلافت ان کو دی جائے گی۔ اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو صحابہ کرام نے اس منصب پر اگر کسی کو پایا تو مولا علی کو پایا، مولا علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ مولا علی بھی حضرت عثمان غنی کے خاندان کے نہیں ہیں، دوسرے خاندان کے۔ تو یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ نبوی طریقے پر آ رہا تھا، اور اب یزید کی جب باری آئی تو یہاں یزید میں کوئی خوبی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ حاکم وقت امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ دینداری کی بنیاد پر نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو حاکم بنایا جا رہا تھا۔ نبی کی سنت تبدیل کی جا رہی تھی، سنت پر بدعت کو رواج دیا جا رہا تھا، اسلامی طریقے کے بجائے قیصر و کسریٰ کے طریقے پر حاکم بنایا جا رہا تھا۔ اگرچہ اس وقت یزید نے اسلامی شعار پر کوئی قدغن نہیں لگائی تھی، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں نبی کے پاک دین میں تھوڑی سی بھی تبدیلی برداشت نہیں کروں۔ وہاں یہ تبدیلی کی جا رہی تھی کہ نبی کی سنت کے مطابق امیر چننے کی بجائے غیر سنت طریقے پر امیر چنا جا رہا تھا۔ امام حسین نے یہ کہا میں یزید کو امیر نہیں مان سکتا، اور یہی موقف حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھی تھا۔ لیکن ان دونوں میں پھر ایک اختلاف تھا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے تھے کہ امام حسین آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں، آپ مکے ہی میں رہیں، حرم میں رہیں، میں لوگوں کو جمع کروں گا، یہاں سے آپ کی بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، یہاں سے کسی قوم کی طرف نہ جا۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین سے کہا تھا کہ شہزادے حسین بھائی جان اگر آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جائیں، لیکن واللہ میری اتنی عرض سن لیں، آپ یا تو دار الامان بلد امین مکے میں رہیں، یا
ملک کی سرحدوں کی طرف چلے جائیں، ریگستانوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، غیر آباد علاقوں میں وہاں رہیں، حالات کا معائنہ کریں، مشاہدہ کریں، حالات جب قابو میں آئیں تب کوئی فیصلہ کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، عالم اسلام میں کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف آپ رغبت نہ کریں۔ امام حسین نے کہا کہ بھائی آپ نے واقعی جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا ہی صائب مشورہ ہے، اخلاص کے ساتھ آپ نے مشورہ دیا ہے، میں غور کروں گا۔ لیکن بعد کے واقعات کیسے ہوئے کہ کوفے والوں نے امام حسین سے مطالبہ کیا اور کہا کہ حسین اے امام، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مدینے سے مکے آ گئے ہیں اور آپ کئی مہینے سے مکے میں ہیں، تو مکے میں آپ ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ کوفہ چلے آئیں، کوفہ کے لاکھوں لاکھ لوگ آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے اور آپ کو اپنا امیر مان کر یزید کی حکومت کو تہس نہس کر دیں گے۔ ایسے وقت میں امام پر یہ فرض عائد ہو گیا تھا کہ اسلامی مملکت جس کے ہاتھ میں جا رہی ہے وہ غلط آدمی کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اور مجھ سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کوئی عذر شرعی باقی نہ بچا ہے، عذر شرعی باقی نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ تو انہوں نے عزم کیا کہ میں کوفے جاؤں گا، اور کوفہ جانے سے روکنے کی ہر چند کوشش کی گئی مخلص صحابہ کرام کے ذریعے، لیکن امام حسین نہ رکے، بضد رہے اور وہ کوفے کی طرف گئے۔ نتیجہ یہ کہ واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ تو یہاں جو سوال ہے کہ اجل صحابہ کیا کر رہے تھے، اس کا بھی جواب ہو گیا الحمدللہ۔ اور صحابہ کرام یہ بھی امام حسین ہی کے موقف پر تھے، امام حسین تنہا اکیلے نہ تھے۔ آج وہابی، نجدی، گمراہ فرقے کے چند لوگ معاذ اللہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ سارا عالم اسلام تو ایک طرف تھا، سارے صحابہ بھی ایک طرف تھے، وہ سارے صحابہ کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے اس وقت لاکھوں لاکھ صحابہ حیات تھے، ظاہری حیات میں تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسین ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، غصے والے تھے، جذباتی تھے، اکیلے گئے اس لیے یہ سب ہو گیا۔ حاشا للہ، ایسا نہیں۔ ہمارا امام حسین نبی پاک صاحب الاولاق کی گود کا پلا تھا۔ اگر اقبال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جب چند دن کے اسماعیل علیہ السلام کو چند دنوں کی صحبت ابراہیم علیہ السلام کی ملی اور ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ رحمت پڑی تو اسماعیل علیہ السلام میں آداب فرزندی آئے، تو جو حسین 6 سال تک نبی کی گود میں پلا تھا، نبی نے اپنی نگاہوں سے جسے پالا تھا، علی مرتضیٰ نے جس کی پرورش کی تھی، فاطمہ زہرا نے اپنے پاک شیر سے جس کی تربیت کی تھی، اس حسین کے اوپر اگر کوئی کرٹیسائز کرے، ہم ایسے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم سب کو غلط کہہ سکتے ہیں، امام حسین کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کا سچا غلام بنائے رکھے۔